ذرات کربلا کا مقدر جگا دیا مانتے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ جرأت ہے تو کہہ کے دکھاؤ کافروں کو نہیں مانتے، جرأت ہے تو کہہ کے دکھاؤ مشرکوں کو نہیں مانتے۔ یہ کون سا ہنر ہے سب کو مانتے ہیں؟ سب کو راضی رکھو گے، اور جو سب کو راضی رکھتا ہے نا اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ طے ہے، یہ امام حسین کا دیا ہوا فارمولہ ہے، یہ مولا حسین کا دیا ہوا فارمولہ ہے دعائے عرفہ کے اندر۔ یا اللہ جس نے مخلوق کی خاطر تجھے چھوڑ دیا، کیا حسین جملے ہیں امام حسین کے، اللہ سے بات کر رہے ہیں، مناجات پڑھ رہے ہیں دعائے عرفہ میں، میدان عرفات میں امام حسین نے جو مناجات کی ہے نا اللہ سے۔ یا اللہ جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ تو ملا۔ یا اللہ تیری خاطر جس نے لوگوں کو چھوڑ دیا اسے لوگ بھی ملے اور تو بھی ملا۔ ہمارا کیا ہے بھائی، ہمارا کون سی بات ہے؟ سب کو کیسے راضی رکھو گے؟ ممکن ہے سب کو راضی رکھنا؟ تضاد نہیں ہے یہ تضاد نہیں ہے کہ سب کو راضی رکھا جائے۔ کیسے سب کو راضی رکھا جائے گا؟ کیسے سب صحیح ہے؟ کیسے سب صحیح ہے؟ ڈرو اس دن سے جب تم یزید کو رحمت اللہ بولنا شروع ہو جاؤ، اس لیے کہ سب صحیح ہے میں وہ آنے والا ہے۔ اس مزاج سے بچو، یہ مزاج تمہیں یزید کے گھر تک پہنچا دے گا۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت پر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں ہمدردانہ طور پر خالصانہ انداز سے بات کر رہا ہوں، شیعہ نے حیدر کا راز سے بات کر رہا ہوں۔ اپنے دلوں کو بڑا رکھیے، اپنے ذہنوں کو وسیع رکھیے۔ تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا، گھٹے ہوئے دماغ کا علی والا نہیں ہوتا۔ آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، پیار سے رہیں گے، محبت سے رہیں گے، برداشت کے ساتھ رہیں گے۔ مسئلہ آپ کا ہے، چیز آپ کی ہے۔ جب چیز آپ کی ہے تو اس کے برباد ہونے کا دکھ بھی آپ کو ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ تکلیف انہیں ہونی چاہیے، اسلام اور مسلمانوں کے نقصان کی تکلیف سب سے زیادہ اسے ہونی چاہیے جس گھر میں قرآن اترا ہے، وہ اس کو ڈائریکٹ مانتے ہیں۔ ہم نے اہل بیت سے دین کو لیا ہے، معاملت میں اعانت میں صحابہ کرام کی تعلیمات کو لیتے ہیں۔ اصل جو ہمارا جو مطمع اور مرکز اور ملجا اور ماوا وجود ہے وہ اہل بیت کا وجود ہے۔ بہت مختصر سی تعریف ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے جی۔ امام حسن نسباً بھی اور حسباً بھی سید ہیں۔ حسباً سید ہیں، سردار ہیں، نسباً سید ہیں، پہلی اولاد ہیں جناب زہرا کی۔ اور اس وجود کا ایک سب سے بڑا عنوان یہ ہے کہ آپ کا حلم، بردباری، تحمل مزاجی۔ دونوں بھائی امام ہیں، دونوں کی مصیبتوں کا انداز مختلف ہے۔ امام حسین کا مزار مہنگے مہنگے فانوس، مہنگے مہنگے دروازے، مہنگے مہنگے دبیس قالین امام حسین کے مزار پر آج لگے ہوئے ہیں، مگر امام حسن کی قبر پہ چراغ نہیں ہے۔ امام حسن کی قبر پہ چراغ نہیں ہے۔ جنت البقیع میں چار ائمہ اہل بیت کی قبریں ہیں، چار ائمہ اہل بیت کی قبریں ہیں۔ امام حسن کی قبر ہے،
امام محمد باقر کی قبر ہے، امام زین العابدین کی قبر ہے، امام محمد باقر کی قبر ہے، امام جعفر صادق کی قبر ہے۔ ائمہ اہل بیت میں 4 اماموں کی قبریں وہاں ہیں، مگر ان 4 اماموں کو سلام کروں گا، میں کہوں گا امام حسن آپ کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، وہاں آپ کی ماں زہرا کی قبر بھی تو ہے۔ برابر میں بڑی بڑی عمارتوں میں روشنیاں ہیں، مگر ان ہستیوں کے قبروں پہ چراغ نہیں ہے، سائبان نہیں ہے، سایہ نہیں ہے۔ دونوں امام ہیں مگر دونوں کی مظلومیت کو تو دیکھیے۔ امام حسین اللہ اکبر اپنی زوجہ پر فخر کر رہے ہیں، مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ امام حسین فخر کر رہے ہیں اپنی زوجہ رباب پر، رباب میری زوجہ، اس نے اپنے بچوں کو مجھ پہ۔ امام حسن کو جب امام حسن کی زوجہ، غربت دیکھیے امام حسن کی۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، مصائب کے دوران ایک جوان روتا ہوا کھڑا ہوا، مجھ سے کہنے لگا مولانا غریب کسے کہتے ہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھ سے کہنے لگا مولانا غریب کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے بے ساختہ کہا غریب یا اسے کہتے ہیں جسے بیٹیوں کے سامنے مارا گیا، وہ امام حسین ہے، یا غریب اسے کہتے ہیں جس کو زہر اس کی اپنی زوجہ نے دیا۔ جی پیشکش کی گئی تھی کہ یزید سے تمہاری شادی کروا دیں گے، زہر دے دو، اور جب زہر دینے کے بعد مولا شہید ہو گئے تو جب اس کو لے جایا گیا شادی کے لیے تو اس نے کہا میں اس سے شادی کیسے کروں گا، یہ مجھے زہر دے دے گی۔ جی جب بسر سعد ابن وقاص نے، عمر ابن سعد نے جو کربلا کے واقعے کا، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جس نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا، اس سے امام نے فرمایا تھا تجھے آفر دی گئی ہے کہ مجھے مارے گا تو خراسان رہے، ایران کا جو علاقہ ہے وہ ایک صوبہ تھا پورا، یہاں کی تجھے حکومت مل جائے گی۔ سن، میرے شہید ہونے کے بعد تو مجھے جب مار دے گا نا، جب تو جائے گا نا میرا سر لے کر، تو تجھے رہ کے خراسان کے جو کے دانے بھی نہیں دیں گے، پھر جائیں گے یہ اپنے قول سے۔ آج تجھے کہا ہے حسین کو مار دو تو تمہیں ہم گورنر بنا دیں گے، لیکن جب تو مجھے مار کر جائے گا نا گورنری لینے کے لیے تو یہ کہیں گے ہم تجھے جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور وہی ہوا، جب امام حسین کو مار کے یہ گیا نا کہ مجھے اب گورنر بناؤ، تو انہوں نے کہا تم نے حسین کو مارا ہے، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے۔ جی اسے کہا گیا کہ حسن کو مار دو تمہاری شادی یزید سے کروا دیں گے، یزید نے کہا میں اس سے شادی کیوں کروں گا، یہ مجھے مار دے گی۔ امام حسن اپنے گھر میں غریب ہیں جنہیں زوجہ زہر دے رہی ہے۔ سنیں گے ذرا، میرے مولا امام حسن اس وقت میں روزے سے تھے، جب مولا حسن کو زہر دیا گیا تو افطار میں زہر دیا گیا۔ جب امام نے ایک گھونٹ لیا، 3 مرتبہ زہر دیا نا، 2 دفعہ اللہ نہیں چاہتا تھا، امام نہیں چاہتے تھے، اللہ کی مرضی سے تو زہر نے اثر نہیں کیا۔ جب اللہ نے اور اللہ کی مشیت امام نے چاہا تو زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ تو جب ایک گھونٹ زہر کا امام نے لیا نا تو امام نے اس کو کاسے کو رکھتے فرمایا، اس نے کہا اور پیئے، حضرت نے فرمایا تیری مراد اس سے پوری ہو جائے گی، تو یہ چاہتی ہے نا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ امام حسن مجتبی کو زہر نے اتنا اثر کیا کہ پہلے دن امام سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، دوسرے دن امام سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اور تیسرے دن امام سے لیٹا نہیں جا رہا تھا۔ امام کو قے آئی اور قے کے ذریعے سے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ امام حسین نے تشت ہاتھ میں لیا ہوا تھا، امام حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے۔ اسی اثنا میں کسی نے کہا کہ زینب آ رہی ہے، تو امام حسن نے فرمایا بھائی حسین یہ تشت یہاں سے ہٹا لو، میری بہن برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں سلام کروں گا امام حسن کو، کہوں گا مولا آپ کی بہن زینب کا بڑا حوصلہ ہے، کبھی یہ بابا کے سر پہ لگتی ہوئی ضربت دیکھے گی، کبھی یہ ماں پر چلتا ہوا دروازہ دیکھے گی، کبھی یہ آپ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی، اور کبھی حسین پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم۔ اے رسول اللہ، اے رسول اللہ، اے رسول اللہ، اے رسول اللہ، اے رسول اللہ۔ زہرا کو پیمبر کا پرساد و عزادارو، اے زہرا کو پیمبر کا پرساد و عزادارو، روتے ہوئے سرور
پرساد و عزادارو، زہرا کو پیغمبر کا پرساد و عزادارو، ہر ایک محمد کا فرمان بھی روتا ہے، جبریل بھی روتے ہیں، قرآن بھی روتا ہے، آیات کے مصدر کا، آیات کے مصدر کا پرساد و عزادارو، زہرا کو پیغمبر کا پرساد و عزادارو، زہرا کو پیغمبر کا پرساد و عزادارو، قدرت کے خزانے کی پہچان کرائی ہے، جس احمد مرسل کی ممنون خدائی ہے، توحید کے گوہر کا، توحید کے گوہر کا پرساد و عزادارو، زہرا کو پیغمبر کا پرساد و عزادارو، زہرا فاطمہ زہرا پرساد و عزادارو، تطہیر کی آیت کو پڑھتے تھے جہاں کا، امت نے وہ زہرا کا دروازہ جلا ڈالا، جلتے ہوئے اس در کا، جلتے ہوئے اس در کا پرساد و عزادارو، زہرا کو پیغمبر کا پرساد و عزادارو، زہرا کو پیغمبر کا پرساد و عزادارو، جب گھر پہ ہوا حملہ زہرا کے یتیم سر پر، کیوں کر نہ لگا ہوگا محسن کا لہو اس پر، تطہیر کی چادر کا، تطہیر کی چادر کا پرساد و عزادارو، زہرا کو پیغمبر کا پرساد و عزادارو، زہرا کو پیغمبر کا پرساد و عزادارو، حق ان کا بھی چھینا اور حملہ بھی کیا گھر پر، گردن میں رسن باندھی دربار گئے لے کر، مظلوم یہ حیدر کا، مظلوم یہ حیدر کا پرساد و عزادارو، زہرا کو پیغمبر کا پرساد و عزادارو، زہرا کو پیغمبر کا پرساد و عزادارو، مولا حسن امت کو نہ چین آیا، یوں زہر کھلا کر بھی تیروں کو چلایا ہے، تابوت کے اوپر بھی ٹکڑے دل شبر کا، ٹکڑے دل شبر کا پرساد و عزادارو، زہرا کو پیغمبر کا پرساد و عزادارو، زہرا کو پیغمبر کا پرساد و عزادارو، ہر دور میں امت نے کیوں ڈھائے ستم پوچھو، کس جرم میں زہرا کے مارا گیا بچوں کو،
محسن علی اصغر کا، محسن علی اصغر کا ارساد و عزادارو، زہرا کو پیغمبر کا ارساد و عزادارو، زہرا کو پیغمبر کا یا حسین یا حسین، گھر اپنا لٹا کر بھی اسلام بچایا ہے، اور نو کسنا پر بھی قرآن سنایا ہے، نیزے پہ اٹھے سرکار، نیزے پہ اٹھے